السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے دونوں مقررین مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ اور مولانا عبدالوحید سلفی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر حافظ عنایت اللہ، آج کے اس پروگرام کے سرپرست سید محمد صابر صاحب، اراکین جمعیت اہل حدیث دھولیا اور حاضرین مجلس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ ایک عرصے کے بعد ہم یہاں اتحاد کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ جس طرح اتحاد کے لیے دھولیا کی جماعت نے کوششیں کی اور پھر سب سے پہلے پروگرام منعقد کیا، قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، عالمی طور پر اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی حالات بہت موافق نہیں ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو اس کا بخوبی علم ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت میں اختلاف کے ہم ہمیشہ ہی مخالف رہے ہیں۔ وقت ہے کہ گزرتا جا رہا ہے، کسی بھی شے کو دوام و ثبات نہیں ہے، اس لیے جتنی بھی جلد ہو سکے ہمیں اپنے معاملات کو سدھار لینا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بطور فرد اور بطور ایک جماعت کے اپنے علم اور عمل سے بگڑی ہوئی ہواؤں کا رخ پھیر دیں، نہ صرف جماعت و جمعیت میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں بلکہ ہمارے درمیان بھائی چارگی ہو، ہم ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت اور مودت کے ساتھ دیگر مسالک اور دیگر اقوام کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ تعلق رکھیں۔ امن و امان اور ذہنی سکون کے ساتھ ہی ہم دین کے کام میں آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ عام اہل حدیث افراد اتحاد کے متمنی رہے ہیں اور اختلاف و انتشار کے خلاف صوبائی جمعیت پر بھی انگلیاں اٹھتے رہی ہیں۔ ان حالات میں جماعت کی چند مقتدر شخصیات اور خصوصاً جناب مولانا ارشد مختار صاحب حفظہ اللہ، جناب امتیاز خلیل صاحب اور ممتاز صافی اور جناب شہادت بھائی پرنس والے نے بڑھ کر پورا کر لیا اور اتحاد کی کوششیں کی۔ دونوں طرف سے مثبت اشارے ملنے کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ میں ایک عشائیہ منعقد ہوا، جہاں دونوں گروپ کے افراد کے ساتھ ہمارے روحانی رہنما جامعہ محمدیہ کے موقر اساتذہ کرام بنفس نفیس موجود تھے۔ جامعہ محمدیہ منصورہ کا روحانی ماحول تھا۔ دکتور محمد نسیم مدنی اور دکتور نوح عالم مدنی صاحبان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں پر اثر خطاب ہوا۔ مولانا ارشد مختار صاحب نے بڑے درد مندانہ انداز میں اپنے تذکیری اور ناصحانہ کلمات سے دلوں میں اتحاد کی تڑپ پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور ناچیز کے دل میں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ودیعت فرمایا، اور مولانا ارشد مختار حفظہ اللہ کی تقریر کے دوران ہی میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے بے اختیار یہ کلمات جاری کر دیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اہل حدیث ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مصالحت کرتا ہوں۔ مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ سے مصافحہ و معانقہ ہوا، مجمع میں نعرہ تکبیر بلند ہوا
لوگوں کی سسکیاں بن گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ماحول ایک دم سے تبدیل ہو گیا، اور تمام لوگوں نے ایک دوسرے سے معافی مفول اور گلے ملنے کا سلسلہ کیا۔ جامعہ محمدیہ کے ساتھ جامعہ محمدیہ کے اساتذہ نے بھی دعائیں دیں، بلکہ دکتور نوح عالم مدنی نے کہا کہ آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا ہے، اور آج سے میں آپ کو حسن کے نام سے بلاؤں گا۔ بہرحال اس واقعے نے بنگلور میں 1985 کی کانفرنس کی یاد دلا دی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شورا کی انتخابی میٹنگ تھی۔ کسی نے مولانا عبدالوحید ناظم صاحب کی عمارت کو لنگڑی قرار دیا۔ مولانا گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے چلنے میں دشواری محسوس کرتے تھے۔ کچھ لوگ غصے میں آ گئے، احتجاج ہوا اور میٹنگ میں افراتفری ہونے لگی۔ اس وقت مدرس حرم شیخ محمد عمر فلاتہ رحمہ اللہ موجود تھے۔ انہوں نے جو بولنا شروع کیا تو علماء کرام ہند کی سسکیاں بن گئیں اور معافی مفول کے بعد معاملات ختم ہوئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ شیخ محمد عمر فلاتہ صاحب عربی میں بول رہے تھے، وہ ایک سعودی عالم تھے اور زبان عربی کی۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح یہاں مصالحت ہوئی، اسی طرح مرکزی جمعیت سے بھی ہمارے معاملات حل ہو جائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دینی فرائض کو اتحاد و اتفاق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام افراد جماعت اور دیگر مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہمیں امن و سکون عطا فرمائے، مسلمانوں کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر وہ اپنی روش پر قائم رہیں تو ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ ربنا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔